إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور پھر ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ یہی حال اصل میں ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ایک دن شروع ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ رمضان آیا چلا گیا، ایسا لگتا ہے کہ 10 دن کی بات تھی، بلکہ کبھی لگتا ہے ہفتے بھر کی بات تھی، کبھی لگتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب آیا کب چلا گیا۔ یہی حال ہماری موت کے وقت ہمارا ہوگا کہ جب ملک الموت، موت کا فرشتہ پہنچے گا تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کب ہم آئے تھے دنیا میں اور کب چلے گئے۔ یعنی ہماری پوری زندگی 60-70 سال جو بھی زندگی ہے، ایسا لگے گا کبھی 5-6 سال کی بات ہے اور کیا سے کیا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اور ہر وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور موت کے لیے، زندگی کے خاتمے کے بعد جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اس سے پہلے موت کا سامنا کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، محشر میں کھڑا ہونا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ یہی ایک حقیقت ہے جس میں دنیا والوں نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ باقی ہر مسئلے میں آپ دیکھیں گے اختلاف پایا جاتا ہے، الگ الگ اوپینین ہے، الگ الگ لوگوں کی رائے ہے بڑی سی بڑی حقیقت کے بارے میں، حتیٰ کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف کر لیتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، جو سب سے بڑی سچائی ہے۔ لیکن موت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا، تو موت کا جو خالق ہے اللہ نے کیسی مخلوق پیدا کر دی ہے، موت اور زندگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ مسلم حقیقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی بڑی حقیقت ہونے کے باوجود بھی، سب سے زیادہ لاپرواہی اور بے اعتنائی اور غفلت اسی موت سے ہوتی ہے۔ یعنی سب کا ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اتنا پختہ ایمان ہونے کے باوجود بھی آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے ذکر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ لذتوں کو، شہوات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، برابر اس کا یاد کرو، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، اس کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب موت کا ذکر ہوگا تب آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو شاید اس سے بچ جائیں گے، اس لیے موت سے جڑے ہوئے جتنے اعمال ہیں، جتنی سنتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، ان کو سیکھنے میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی۔ جیسے جنازہ ٹریننگ
ہم لوگ کبھی پروگرام کرتے ہیں جنازہ ٹریننگ کا، کوئی آتا ہی نہیں اس میں. جنازہ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی کفن کیسے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، مردے کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، نہلانا کیسے ہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا اس تعلیم سے بھاگنے سے موت سے بھاگ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ جانے کتنے مردوں کو ہم نے دفن کیا ہوگا، لیکن قبر کے پاس موجود لوگوں میں سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ مردے کو قبر میں اتارا کیسے جاتا ہے، تو اس بھیڑ میں شاید 1-2 لوگ جواب دے پائیں، باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھاگ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم موت سے بھاگیں گے، موت کے مسائل سے بھاگیں گے تو ہم بچ جائیں گے. جس چیز کو یاد کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ صرف یاد نہ کرو، اکثروا ذکرا، کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. آج ہم اس کے ذکر سے بھاگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھاگنے سے بچ جائیں گے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، ہماری سوچ کو جانتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الموت الذی تفرون منہ. اللہ کہتا ہے وہ موت جس سے تفرون منہ، تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں پکڑ کے رہے گی، بھاگ نہیں پاؤ گے. تو یہ جو ہمارا بھاگنا ہے نا موت سے، بھاگنے کا کیا مطلب؟ آدمی ریل کی طرح دوڑ رہا ہے. بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر بات نہیں کرتا ہے. بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موت کے مسائل پر جو ہے سوچتا نہیں ہے. یہ بھاگنے کا مطلب. ورنہ ایسا تھوڑی ہے کہ موت کوئی سامنے کوئی چیز کھڑی ہو آدمی اس سے بھاگ رہا ہے. بھاگنے کا مطلب ہے اس کی ذکر سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر موت کا ذکر کرنا بند کر دو گے تو بچ نہیں جاؤ گے. ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم پر آ کے رہے گی، بچ نہیں پاؤ گے. اس لیے عقل مندی کیا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ موت کب آئے گی. ہم بھاگ رہے ہیں جبکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچپنے میں موت آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، کسی کا کوئی ٹھکانا نہیں. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ موت سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو سامنا ہوگا، ہمارا بھی، آپ کا، سب کا. اس لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں کہ اگر وہ دن آئے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اگر وہ دن آ گیا تو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. آپ پوری دنیا کی دولت لٹا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن وقت مقررہ پہنچ گیا تو کبھی 1 دن کی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے. اور مہلت مانگنا یہ بھی ہماری بدنصیبی کی بات ہوگی. یہ سوچنا بھی کہ ہمیں اور موت آنے کے بعد یہ سوچنا کہ اور مہلت مل جائے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کی جنت نہیں ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور آخرت کا جو سفر ہے، آخرت کی جو منزل ہے، وہ مومن کا اصل ٹھکانہ ہے. تو اگر کسی کی عبادتیں ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، وہ دنیا میں کیوں رہنا چاہے گا؟ وہ دنیا میں رہنا پسند ہی نہیں کرے گا. بھائی کوئی قیدی جس کو آزادی دلائی جائے وہ کہے گا کہ میرے دن اور بڑھا دو، میں قید میں اور رہنا چاہتا ہوں. تو ایسے مومن کے لیے دنیا قید ہے. اگر ہم واقعی مومن بن کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس دنیا میں مزید رہیں، اس دنیا میں ہمیں اور رہنا پڑے. اس لیے آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا تھا کہ آپ چاہیں تو اپنی زندگی آپ کی بڑھا دی جائے، لیکن کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری زندگی میں سے 1 دن بھی بڑھا دے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں اور رہ لے، چاہے تو ہمارے پاس آ جائے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو چنا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کسی بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری زندگی بڑھا دے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ پہنچا تو انہوں نے ایک تھپڑ جڑ دیا. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا
وہ اپنے کمرے میں بند تھے، اچانک کوئی گھس جاتا اور کہتا تمہاری جان لینی ہے، تو وہ پہچان نہیں سکتے کون ہے، اس لیے انہوں نے سیلف ڈیفنس میں ہاتھ اٹھا دیا. انہوں نے پہچانا نہیں کہ موت کا فرشتہ، اسے پتہ نہیں کون ہے. بھائی ہماری اور آپ کی جان لینے فرشتہ آئے گا تو ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم کو انفارم نہیں کرے گا کہ آپ کی جان نکالنی ہے. لیکن نبیوں کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے پاس فرشتہ آتا تو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ کو چلنا ہے. یہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہے. فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو چلنا ہے، مطلب آپ کی جان نکالنی ہے. اب وہ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا. اب اللہ رب العالمین کے پاس وہ گئے، بولے کہ وہ تو آپ کا بندہ مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ جاؤ، پہلے بتاؤ آپ کون ہو اور بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے. اب دوبارہ اور یہ جا کے کہہ دو کہ اگر اور زندہ رہنا ہے تو یضع یدہ علی ثور، اپنے اس ہتھیلی کو کسی بیل، کسی جانور کے پشت پر رکھیں. آپ کے ہتھیلی میں جتنے بال آئیں گے، بکل شعرۃ سنہ، ہر بال کے بدلے میں 1 سال آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی. جاؤ ان کو آفر کرو. موت کا فرشتہ آتا ہے، کہتا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ کو اور رہنا ہے دنیا میں تو کوئی دقت نہیں، آپ کی جو موت کی تاریخ ہے وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو اور رہنا ہے تو آپ کیا کریں، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں کسی جانور پر، جتنے بال آئیں گے سال بڑھا دیے جائیں گے. کہا اس کے بعد تو موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنا کہا فالآن، کہ جب یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہی ہے، ابدی ٹھکانا نہیں، تو فالآن، تو دیری کیوں، ہم ابھی چلیں گے. وہی موسیٰ علیہ السلام جو تھوڑی دیر پہلے تھپڑ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، آنکھ بھی پھوٹ گئی، لیکن دوبارہ فرشتے آتے اپنا تعارف کرتے ہیں تو دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے تو یہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، وہ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے. ان کے بعد اب سلسلے نبوت کی اگلی کڑی چلنے والی نہیں تھی، اور نبی بنے ہوئے کتنے 23 سال ہوئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ 1 سال اور رہ لیتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی کریں گے اور بتائیں گے، نہیں، اللہ کا نے بلا لیا، اب ہمیں چلنا ہے. تو یہ نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے. یہودی لوگ کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، فتمنوا الموت، اگر تم اللہ کے بیٹے اور چہتے ہو تو زندہ کیوں ہو، مرتے کیوں نہیں؟ یعنی اللہ سے موت مانگو. اتنے بڑے اللہ کے چہتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو کہ مرنے کے بعد جنت تمہاری ہے، تو اس دنیا میں زندگی کی کیوں جو ہے ترستے ہو؟ تمہیں تو موت کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن اللہ پھر آگے کہتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہزاروں سال کی زندگی مل جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف یہ ڈائلاگ بازی کہ جنت ہماری ہے، ہم اللہ کے چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اس دنیا میں ہزاروں سال رہنا چاہتے ہیں. ارے بھیا جب جنت تمہاری ہے تو دنیا میں ہزاروں سال کیا کر رہے ہو؟ یہاں ہے کیا دنیا میں؟ کیوں نہیں مرنے کی تمنا کرتے کہ مرنے کے بعد اللہ کے بعد پہنچ جائے؟ انبیاء کو یقین ہوتا تھا، ایمان ہوتا تھا، اس لیے انبیاء اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے تھے. اللہ نے بلا لیا تو چلیں. یہ اس لیے یہ فرق ایک اللہ والے میں اور ایک دنیا والے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اللہ والا اس دنیا میں زیادہ رہنا نہیں چاہتا. جب تک اللہ نے دیا ہے زندگی وہ رہے گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن جب اللہ نے وہ دن ختم کر دیا تو دنیا میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے ہوئے. یہ ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کیا کہا، عبداللہ بن عمر سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، مسافر کی طرح دنیا میں رہو، جب چلنے کا وقت آئے نکل پڑو. تو ایک مومن مسافر کی زندگی گزارتا ہے، دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس لیے جب اللہ کا بلاوا آتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن ایک دنیا پرست جو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کرتا، موت کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کو یاد نہیں کرتا، اس کے بارے میں سوچتا نہیں، وہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، لیکن اس کی سوچ کارگر نہیں ہوتی ہے، اسے بھی مرنا پڑتا ہے. اس لیے عقل مندی اس لیے اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں. اب اپنے آپ کو موت کے لیے کیسے تیار رکھیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو موت کی تیاری کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں،
سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنا ایمان، اپنا اسلام بچائے رکھیں۔ کوئی ہماری زندگی میں کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ، کوئی عرصہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ اس سمے ہم ایمان کا سودا کر دیں، ایمان کو بیچ ڈالیں۔ نہیں، ایمان ہمیشہ ہمارے پاس رہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی کس گھڑی میں ہماری جان نکل سکتی ہے، ہم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایک جمعہ کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہمیشہ، ہر خطیب 3 آیتیں پڑھتا ہے۔ اس میں سے پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اور مرتے وقت مسلمان بن کر ہی مرنا۔ جب موت آئے تو اسلام تمہارے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم نے اسلام کا سودا کر دیا اور اچانک موت نے تم کو دبوچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔ صبح مومن ہے، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن ہے، صبح کافر ہو گیا۔ یہ بدلاؤ کیوں؟ یہ تبدیلی کیوں؟ یہ اس لیے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے صرف پیسوں کی خاطر، دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ آج کل تو مرتد ہونا بھی ایک فیشن بنا ہوا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی شام کو سننے میں آتا مسلمان تھا، اور اگلے دن یوٹیوب پہ ایک چینل بناتا ہے ایکس مسلم، اور سب کو گیان دینا شروع کر دیتا ہے، اسلام سے بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا خاصا مسلمان تھا، کافر ہو گیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کتنی ساری لڑکیاں ہیں مسلمان گھرانے میں ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، اور جوان ہونے کے بعد شادی کا وقت آیا، دیکھا کہ فلاں آدمی کے پاس پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، سب کچھ ہے، اپنا دین دھرم چھوڑ کے اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں دین کو بیچنا۔ یہی ہے دین بیچنا، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے دین کو چھوڑ دینا، یہ ہے دین کا سودا۔ نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ یبیع دینہ، اپنا دین بیچ دیتا ہے، بعرض من الدنیا، دنیا کی خاطر، اس کو بولتے ہیں دین بیچنا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک اور مصیبت ہے، کچھ لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی دینی کام کیا، اس کا پیسہ لے لیا تو کہتے ہیں دین بیچتا ہے۔ یہ دین بیچنا نہیں ہے، وہ تو اپنی محنت کا پیسہ لیتا ہے۔ دین بیچنا یہ ہے کہ آپ نے دین پر عمل نہیں کیا، اس لیے تاکہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے، اس کو کہتے ہیں دین بیچنا۔ ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، مارکیٹ میں ہے، نماز کا وقت آیا، سوچا نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو 2-3 گراہک مس ہو جائیں گے، کچھ گھپلا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، اس کو بولتے ہیں دین بیچنا۔ یہ ہے دین بیچنا۔ ایک لڑکی مسلمان سے شادی نہ کر کے کسی نان مسلم سے شادی کرتی ہے، اس لیے کہ اس پر پیسہ ہے، فلیٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اس کو بولتے ہیں دین بیچنا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ مسلمان رہ کے ہم کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملنے والا نہیں ہے، بہت ترقی ہونے والی نہیں ہے، نان مسلم بن جاتے ہیں اور ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی آگے بڑھ جائیں گے، ہم کو لوگ ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو بولتے ہیں دین بیچنا۔ یہ ہے دین بیچنا، جو قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں دین کو بیچنے کی بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی کام کر کے پیسہ لینا، نا، وہ تو جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے دین کو چھوڑ دینا، اس کو بولتے ہیں دین کو بیچنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمارے پاس رہے، کبھی ہم اس کا سودا نہ کریں، ایمان اسلام کا سودا نہ کریں، کیونکہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو ہماری موت ایمان پر نہیں ہوگی، ہماری موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ تو موت کی تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم ایمان اسلام کو بچائے رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ مرنے کے لیے تیاری میں دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اعمال صالحہ ہوں، خاص طور سے وہ فرائض جو ہمارے لیے کمپلسری ہیں،
جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم موت کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو، تو جو فرض عبادتیں ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو حج ہے، یہ ساری عبادتیں کمپلسری ہیں، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے، سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، صرف نماز ہی ٹھیک کر لیں، باقی چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ فحش کاموں سے، منکر باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کا بینیفٹ ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو منکرات سے بچا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیکج ہے نماز۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ صرف چند سجدے نہیں ہیں، یہ قیام و رکوع نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو یہ عبادت سیو کرتی ہے، یہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز ہماری محافظ ہے، ہمارے لیے ایک سیکورٹی فراہم کرتی ہے نماز، کہ دنیا میں برائیوں سے ہمیں بچاتی ہے نماز۔ اور اگر نماز نہیں ہے میرے بھائیوں، تو آدمی ہر طرح کی برائیوں میں، ہر طرح کی گناہوں میں جا ڈوبتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں بھیجا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے جہنمیوں میں سے ان لوگوں نے چوری بھی کیا ہو سکتا ہے ڈکیتی بھی کیا ہو سکتا ہے بدکاری بھی کیا ہو سکتا ہے زناکاری کیا ہو سکتا ہے شراب پیا ہو، کسی کا مرڈر کیا ہو، یہ سب گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس وقت وہ ایک ہی جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے چوری کیا اس لیے جہنم میں آئے، ہم نے ڈاکہ ڈالا اس لیے جہنم میں آئے، ہم نے مرڈر کیا اس لیے جہنم میں آئے۔ وہ ایک ہی جواب دے گا لم نک من المصلین، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ تھا، یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم تھی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا۔ اگر ہم نماز پڑھے ہوتے، مسجد سے ہمارا تعلق جڑا ہوتا، تو آج یہ پاپ ہم نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو سب سے اہم چیز ہے موت کی تیاری میں کہ ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور نماز کے لیے تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض نماز ہے، سنن بھی آپ پڑھیں تو اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں، چاشت کی نماز بھی پڑھیں، لیکن جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں یہ سب سے اہم ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور 5 وقت کی نمازوں کا جو سیٹ اپ ہے مسجد، اس سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ فرض تو ہے ہی، اس تعلق پر تو اتنا بڑا ثواب ہے، اگر آدمی اس تعلق میں کمال پیدا کر لے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اس میں ایک کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو۔ تو اگر مسجدیں نہیں ہوں گی تو 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو 5 وقت کی نماز سے اگر ہمارا شوق ہے، ذوق ہے، اگر ہم نماز کے لیے جیتے ہیں، نماز کے لیے مرنا ہے، تو ہماری پاس مسجدوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ عید کے دن ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ سوچیے، غیر لوگ جو ہے تماشا بنائے ہوئے ہیں کہ روڈ پہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں پڑھنے، یہ نوبت کیوں آئے؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی اور جیسے دیکھا کہ جگہ کم پڑی فوراً اس کی توسیع کر دی، اللہ کے نبی نے فوراً اس کو بڑھایا۔ آج ہمارے پاس اس کا شوق نہیں، اہتمام نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نوبت کیوں آئے کہ ہم روڈ پہ جا کے نماز پڑھیں؟ ہم کیوں اس کے لیے جھگڑے کریں؟ ہمارے پاس پورا سال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کیا ہم مسجد نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ایک نہیں ہزاروں مسجد، کون آپ کو روک رہا ہے؟ مسجدیں بناؤ، عیدگاہ خریدو، خود اپنا انتظام کرو، آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عید کے دن سال میں صرف ایک دن، بھائی یہ نماز تو سال میں ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز تو روز 24 گھنٹے میں 5 دن کے لیے۔ جو بھیڑ عید کے دن اکٹھا ہوتی ہے نا، وہ بھیڑ 24 گھنٹے میں ہر 5 ٹائم اکٹھا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر سارے لوگ نمازی بن جائیں تو ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ بتائیے نماز سے ہمارا کتنا تعلق ہے، مسجد سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ یہ منظر ہم کو بتاتا ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان نمازی بن جائیں تو مسجدوں میں ان کے لیے جگہ نہیں۔ سوچیں آپ،
اور ایسے ایسے بدبخت اور ایسے ایسے بدتمیز لوگ اور نماز اور روزے سے اتنے غافل لوگ نظر آتے ہیں، جب ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی جائے بولتے ہیں کہ ہفتے میں صرف جمعہ کے دن آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے، باقی تو خالی رہتا ہے، تو مسجد بنا کے کیا فائدہ؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ارے ہفتے میں ایک دن نہیں، سال میں صرف ایک دن جمع ہونا ہوتا تو بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم وہ جگہ اس کا بندوبست کریں، اس کا ہم انتظام کریں۔ اور اگر آدمی نہیں آتا ہے تو کیا انتظام ہی نہیں کرے گا؟ اگر کوئی سدھرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، انتظام ہے ہمارے پاس۔ یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے، ہر علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ مسجد بن گئی ہے، اگر مسجد کافی نہیں ہے تو مسجد کی توسیع ہونی چاہیے۔ ایک مسجد کافی نہیں ہے تو دوسری مسجد بننی چاہیے تاکہ ان کے لیے نماز کا انتظام رہے۔ یہاں بھی الحمدللہ مسجد کی تعمیر کام چل رہا ہے، آپ حضرات کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ سب لوگ اکٹھا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں جگہ ہی نہ رہے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو موت کی تیاری میں دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے میرے بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر ہم موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر کے جائیں جو ہماری موت کے بعد بھی ہم کو ثواب پہنچاتے رہیں۔ یعنی جب تک ہم زندہ تھے تب تک تو ثواب مل رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اس بارے میں ہم سوچتے نہیں، دنیا کے بارے میں ہم بڑے چالاک ہیں۔ دنیا کی زندگی جو معمولی زندگی ہے اور بڑھاپا جس میں آدمی کے ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، جوانی میں کبھی کوئی سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر لے جاؤں کہ بڑھاپے میں ہمارے لیے انکم جاری رہے، بڑھاپے میں ہمیں دقت نہ ہو، تو کیا کرتا ہے؟ کہیں پیسے انویسٹ کر دے گا، کہیں کچھ گھر بنا دے گا، رینٹل انکم آئے، کہیں کچھ انویسٹ کر دے گا، کہیں کچھ زمین خرید لے گا، پیسے خرید لے گا، بیماریوں سے بچنے کے لیے انشورنس لے گا۔ حلال حرام ایک الگ چیز ہے، لیکن آدمی بندوبست کرتا ہے، آدمی بندوبست کرتا ہے کہ بڑھاپے میں ہم ریٹائر ہو گئے، ہم کسی کام کے نہیں رہے تو بھی پیسہ آنا چاہیے، اس کی سوچ رہتی ہے، لیکن ثواب کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہم ریٹائر ہو گئے زندگی سے، کام سے نہیں، زندگی سے ریٹائر ہو گئے، ہماری موت آ گئی تو بھی ثواب ملتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ اللہ والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم مر گئے، زندگی سے ریٹائر ہو گئے، دنیا چھوڑ دیے تو بھی ہمارے ثواب کا سلسلہ بند نہ ہو، اس لیے وہ ایسے اعمال بھی چن چن کر کرتے ہیں جو موت کے بعد بھی انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ یہ اعمال کون سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کی عبادت کا سلسلہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیز کے، الا من صدقۃ جاریہ، اس میں سے ایک کیا؟ سب سے پہلے کیا؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا کام آپ کر کے جائیں، نیک کام، کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین چیز مسجد کی تعمیر ہے۔ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر کیا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، وہ مر گیا، مرنے کے بعد جب تک مسجد کھڑی ہے، جب تک لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چاہے وہاں نماز ہو رہی ہے، چاہے پروگرام ہو رہا ہے، چاہے درس و دروس ہو رہے ہیں، چاہے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی نیک کام میں مسجد کا استعمال ہو رہا ہے، یہ ثواب اس کو برابر پہنچتا رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں اس نے عبادتوں کے ذریعے وہ ثواب حاصل نہ کیا ہو جو ثواب اسے اس کے صدقے جاریہ والے اعمال نے مرنے کے بعد اسے پہنچایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 سالہ زندگی میں ہم نے وہ نہیں کمایا، یعنی وہ نیکیاں نہیں کمائی جو ہم نے مرنے کے بعد کمائی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایسا جتن کر کے جائیں، ایسا بندوبست کر کے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں حصہ لینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سب سے بہترین جگہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر آپ دین کے کام میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کہا مساجد ہوا، اللہ کی گھر مسجد ہے۔ اگر مسجد میں کسی کا پیسہ لگتا ہے تو سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آدمی پیسہ لگا رہا ہے، سب سے بیسٹ جگہ ہے جہاں آدمی پیسہ لگا رہا ہے، سب سے بہترین جگہ، اور مرنے کے بعد اس کا سب سے بہترین ثواب بھی اس کو ملنے والا ہے۔ اور سب سے بدترین جگہ جہاں ہمارا سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے
اللہ کے نبی سے یہ بھی پوچھا گیا نا سب سے بدترین جگہ کون سی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اسواق ہوا، بازار، مارکیٹ، یہ سب سے بدترین جگہ ہے۔ آج ہمارا سب سے زیادہ پیسہ سب سے بدترین جگہ لگتا ہے، اور جب سے بہترین جگہ ہے مسجد وہاں سب سے کم پیسہ لگتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی وصولنے لگے مسجد کے اخراجات کے لیے، مسجد کے جو بھی ایکسپنسز ہیں اس کے لیے جو وصولی ہوتی ہے، آدمی کا بڑی مشکل سے چوروں کی طرح سے ہاتھ جیب میں جاتا ہے، چھوٹا موٹا اماؤنٹ نکال کے رکھتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں جو اچھے خاصے کھاتے پیتے، جن کی حیثیت نہیں ہے، جو دکھی ہے، پریشان ہے، میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ ان کو تو حق ہے، وہ نہیں دیتے، ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان کو ترقی دے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں تو 1000-2000 کی بل آ جائے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتی۔ میں نے لڑتے ہوئے دیکھا، ایک آدمی کوئی مل گیا، چلو چائے پانی کرتے ہیں، ہوٹل میں جائیں گے اور کاؤنٹر پہ لڑیں گے، وہ کہتا ہے بل میں دوں گا، وہ کہتا ہے بل میں دوں گا۔ بل کتنا ہے؟ 1000 روپیہ ہے۔ 1000 روپیہ پے کرنے کے لیے دو بھائی لڑ رہے ہیں، اور وہی بھائی جب مسجد میں پہنچتے ہیں اور جمعہ کے دن وصولی ہوتی ہے تو 1000 دینا دور کی بات ہے، 10 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وجہ شیطان ہے میرے بھائیوں۔ بازار میں شیطان ہمارے ہاتھ کھول دیتا ہے، اس کا پیسہ ناجائز خرچہ کراؤ، فضول خرچی کراؤ، اسراف کراؤ، خوب کھاتا پیتا ہے۔ اور جب مسجد کی بات آتی ہے جہاں اللہ کے لیے پیسہ لگانا ہے، جیسے اس کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے شیطان چاقو سے پکڑ لیتا ہے، مت نکال، تو غریب ہو جائے گا، لوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ جب مسجد میں آدمی پیسہ دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، لیکن یہ فقیری سے کب ڈراتا ہے؟ جب ہم اللہ کے لیے خرچہ کرتے ہیں تو شیطان ڈراتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، لیکن جب ہم بازار میں مارکیٹ میں خرچہ کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے خرچہ کر، تیرا اسٹیٹس بڑھے گا، تیرا نام ہوگا، تیری عزت ہوگی۔ یہ شیطان کتنا مکار ہے، آپ سوچیں۔ بازار میں اگر ہم پیسہ خرچہ کریں تو شیطان کبھی نہیں ہمارے دل میں بات ڈالتا تو فقیر ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، بولے گا کہ خرچہ کر، بڑے مہنگے سے مہنگی گاڑی خرید، کار خرید، بنگلہ خرید، اسٹیٹس بڑھے گا، نام ہوگا۔ لیکن وہی آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو اس کے وہ 10 روپیہ بھی نکالتا تو شیطان کہتا ہے تو لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مت نکال، نہیں نکالتا۔ میرے بھائیوں، شیطان سے لڑنا سیکھو، اس کے افکار کا مقابلہ کرو، اسے شکست دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو رمضان میں بند کر دیتا ہے تاکہ یہ حرکتیں نہ کرنے پائے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ رمضان میں اسی لیے بند کرتا ہے۔ عام دنوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، رمضان کے دنوں میں آپ دیکھیں، رمضان کے دنوں میں ایک آدمی اگر اللہ کے لیے دینا چاہے، اس کا من بنے، کہیں سن لیا کسی کو کہ مسجد کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، کہیں مسئلہ ہے، آدمی شرح صدر کے ساتھ پیسہ نکالتا ہے۔ آپ تبدیلی محسوس کریں گے رمضان میں جب آپ نے اللہ کے لیے پیسے نکالے ہیں اور رمضان کے بعد نکالتے ہیں، دونوں کا فرق آپ کو معلوم ہوگا۔ رمضان میں نکالتے ہوئے آپ کے ہاتھ وزنی نہیں ہوئے، لیکن اب نکالنا پڑے گا تو ایسا لگ رہا ہے کتنے کلو کا یہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، 10 روپے کی نوٹ نہیں اٹھتی ہے، اور مارکیٹ میں جاؤ ہزاروں کی نوٹ ظاہر کر دیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے گھر پہ آتا ہے، آج میرے فلاں خرچے کے، گھروں پہ عالیشان دعوتیں کرے گا، بڑے بڑوں کو بلائے گا۔ دعوت کا مقصد وہ حدیث پہ عمل کرنا نہیں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا نبی کی سنت ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ نیت وہ نہیں ہوتی، نیت دکھاوا، نیت اپنا اسٹیٹس بتانا۔ یہ سب چیزیں مسجدوں میں کیوں نہیں بھائی؟ یہ سارے خرچے مسجدوں میں کیوں نہیں؟ مسجد کی تعمیر کے لیے کیوں نہیں؟ مسجد کی ترقی کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، تیسری چیز جو موت کی تیاری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ یہ جو بازاروں میں ہم نے خرچہ کیا، ہوٹلوں میں، دوست و احباب کے لیے، بنگلہ، گاڑی، ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا۔ ان میں سے ایک چونی بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ایک چونی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے گھر میں خرچ کیا ہے، دین کے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ سارا پیسہ کئی گنا بڑھ کر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آئے گا۔ صرف وہ اماؤنٹ نہیں آئے گا جو ہم نے خرچ کیا، اس میں جو برکت ہے، اس کی جو بڑھوتری ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنا اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا اگر ہماری نیت سچی ہے تو۔ اس لیے تیسری چیز میرے بھائیوں کہ مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر کے جائیں جو مرنے کے بعد میں ہم کو ثواب پہنچائے۔ چوتھی چیز یہ ہے موت کی تیاری میں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اگر توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہم سب انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں کو پال کے نہیں رکھنا چاہیے۔
गुनाहों को पाल के रखेंगे तो ये गुनाह हमें बर्बाद कर देंगे। फ़ौरन उनकी सफाई होना चाहिए, हमारे पास फ़िल्टर का निज़ाम होना चाहिए। तौबा ये हमारे गुनाहों को फ़िल्टर करता है, हमें गुनाहों से पाक साफ़ करता है। इसलिए हर गलती से, गुनाह से फ़ौरन तौबा करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे, जबकि गलतियों से पाक थे। उसके बावजूद भी 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह तौबा करते थे, 70 बार, जबकि कोई गलती भी नहीं है। और हमारा हाल ये कि गुनाहों में लथपथ हैं, उसके बावजूद भी तौबा की तौफ़ीक़ नहीं। इसलिए तौबा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, शैतान उनको मायूस करता, तौबा नहीं करने देता है। क्या सिखाता है शैतान? अब जैसे आदमी बच्चा है, चलो इबादत फ़र्ज़ नहीं है, जवान हो गया इबादत फ़र्ज़ होगी, तो शैतान दिल में क्या डालेगा? कहेगा अभी तो जवानी है, खेल कूद, बुढ़ापा आएगा तो इबादत कर लेना। और जब बुढ़ापा आता है तो शैतान क्या बोलता है? भाई शर्म नहीं आती, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया, पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया शराब कबाब में, अब आया अल्लाह कर ले, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा, चल जाके घर में बैठ। तो बुढ़ापे में भी घर में उठा देता होगा। शैतान ये होता है, समझ रहे हैं? इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है तलबीस इब्लीस, शैतानी मक्कारियाँ, शैतान की चालबाजियाँ। ये किताब हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। शैतान के जो हथकंडे होते हैं, शैतान कैसे हम पर वार करता है, कैसे हमारे दिमाग को हाईजेक करता है, कैसे हमें गुमराह करता है, उसकी एक एक चाल को इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया। हम सबको एक बार अपनी ज़िंदगी में ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब का नाम है तलबीस इब्लीस, उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है। ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया इंशाल्लाह बदल जाएगी। शैतान के हथकंडों से आप महफूज रहेंगे। तो शैतान हमें ये जो है ये सिखाता है कि जवानी में ये कहता है कि बुढ़ापे में बात करना, जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमें मायूस करता है कि ज़िंदगी तेरी गुनाहों में गुजरी, अब आखिरी टाइम पे आया तौबा करने, अरे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे भाइयों बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। घरचे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, लेकिन अभी हमारी सांस चल रही है, हम तौबा करें इंशाल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारी तौबा कबूल कर ले तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। और तौबा कबूल करने के लिए दो चीज़ें मेरे भाइयों, एक क्या है? एक ये है कि क़यामत से पहले, क्योंकि अगर ये सूरज मगरिब से निकल गया तो तौबा का दरवाज़ा बंद है। और दूसरा इब्न माजा की हदीस है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक वो गरगरे की हालत को ना पहुँचे। गरगरा क्या है? मौत की वो कैफियत जब आदमी फरिश्ते को देख लेता है कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। मलकुल मौत जब अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं उसकी जान निकालने का, तो ऐसा थोड़ी है कि सेकंडों में जान निकल जाती है। उसको होश रहता है, मरने से पहले उसे पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला। उस टाइम पे एक आध जुमला बोल भी सकता है, फरिश्ते को देखने के बाद भी वो एक आध जुमला बोलने के काबिल रहता है। उस टाइम पे दुनिया का हर आदमी सुधर सकता है। दुनिया का सबसे जाबिर जालिम इंसान फिरौन था, लेकिन वो भी जब मरने लगा तो कहता अभी मैं तौबा कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला कहता अल्लाह ना अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अब तो मलकुल मौत ने शुरू कर दिया अपना काम, अब तो तौबा कर रहा ना। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, अभी मलकुल मौत ने दस्तक नहीं दी है, तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अपने सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह हो मेरे भाइयों, मायूस नहीं होना, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा गफ़्फ़ार है, रहमान है। शर्त यह है कि वक्त से पहले हम तौबा कर लें, वक्त से पहले हम सुधर जाएं, वरना अगर मौत के इंतजार में रहे और अचानक मौत ने आ दबोचा, उस वक्त तौबा करने से भी तौबा कबूल होने वाली नहीं है। तो चौथी चीज़ है मेरे भाइयों कि हम मौत के लिए तैयारी में हर गुनाह से तौबा करते रहें और अल्लाह से नाउम्मीद न रहे। अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। कितना भी बड़ा गुनाह, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है, सबसे बड़ा गुनाह गुनाह। लेकिन एक मुशरिक तौबा करता है, अल्लाह आज से मैं शिर्क नहीं करूँगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, उसे कबूल कर लेता है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क तौबे से माफ़ हो सकता है, तो बताइए और कौन सा माफ़ नहीं हुआ? ये जो कुरान में है अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, मतलब ये कि शिर्क पर मर गया तब माफ़ नहीं करता। मर गया तो दूसरे गुनाह अल्लाह ताला खुद ब खुद माफ़ कर सकता है, शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। शिर्क के लिए तौबा ज़रूरी है। तो आप सोचें कि तौबा से जब शिर्क जैसा सबसे बड़ा गुनाह माफ़ हो सकता है, तो हमारे दूसरे गुनाह क्यों नहीं माफ़ हो सकते? हाँ, बनु इसराइल का वाक़या ना कि एक आदमी ने 99 कत्ल किया था, वो एक जो है इबादत करने वाले के पास पहुँच गया जो आलिम नहीं था, उससे पूछा मसला कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, बड़ा घमंड था उसको, कहा अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, उसने उसे भी मार डाला। उसके बाद लोगों ने कहा अरे भाई मसला जाके किसी आलिम से पूछो, तुमने किसको पकड़ लिया? हाँ, वो मस्जिद में बैठ के इबादत करता है तो तुमने उसको आलिम समझ लिया। अब उसको आलिम के पास भेजा गया, जो आलिम के पास पहुंचा उसने कहा कि मैं 100 लोगों को मार के आया हूँ, अल्लाह तौबा कबूल करेगा? अरे तो अल्लाह के लिए तो वो छोटी बात है, इससे बड़ा गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर सकता है, आदमी तौबा तो करे। तो
तौबे से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कितने बड़े गुनाह हमने किए हों, अल्लाह के सामने झुक जाए, रो पड़े, गिड़गिड़ाए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इसलिए मरने से पहले और गरगरे की हालत आने से पहले हम तौबा करें, ताकि अपने आप को मौत के लिए तैयार कर रहे थे, वरना अगर मौत आ गई तो तौबा कबूल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि बंदों से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अगर हमारा आपसी कुछ इख्तलाफ है, आपसी झगड़े हैं, तो वो ख़त्म होने चाहिए। ख़ास तौर से आदमी जिसको गुनाह ही नहीं समझता है, किसी की इज्जत उछाल दिया, किसी को इंसल्ट कर दिया, किसी को बेइज्जत कर दिया, तो सही बुखारी की हदीस है, मन कानत लहू मज़लमतुन ले अख़ीही मिन इज़्ज़िही औ शैउन। अल्लाह के ने फरमाते सही बुखारी की हदीस है कि अगर किसी शख्स ने अपने किसी भाई के ताल्लुक से मजलमा जुल्म किया, क्या जुल्म किया, मिन इर्ज़िही, उसे बेइज्जत किया है, और शैउन, या कोई और पाप किया है, किसी और तरह से नुकसान पहुंचाया है, फलयतहल्ललहु, तो उससे माफ़ी मांग ले, क़ब्ल अन याति यौमुन, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए जहां दीनार और दिरहम फ़ायदा ना पहुंचाए। इसलिए मरने से पहले आपस में सुलह होनी चाहिए, वरना अल्लाह के पास वो केस पहुंचा तो अल्लाह बारीक से बारीक चीज़ों का हिसाब करने वाला है। अल्लाह सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। जब अल्लाह फैसला करेगा तो जिसकी भी गलती होगी वो बच नहीं सकता। इससे पहले यही सुलह सफाई कर ले तो मामला आसान हो जाएगा। सही बुखारी की हदीस मैंने बार बार आपके सामने पेश किया है कि दो भाई झगड़े अपना नबी के पास लेकर आए, और मुस्लिम अहमद में है कि फी मवारिस बैनुमा, ज़मीन का मसला था, प्रॉपर्टी का मसला था। दोनों क्या कह रहे थे, हमारा, वो कह रहे थे हमारा था। सबूत किसी के पास नहीं, गवाह किसी के पास नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान है कि कैसे फैसला करें। तो अल्लाह के नबी ने उनको डराया, कहा कि हो सकता है तुम में से कोई बहुत बड़ा चर ज़बान हो और उसकी बातों में आकर मैं उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ। अगर ऐसा मैंने किया तो उसके लिए हलाल नहीं, फ़ला या खुज़ू लेना। वो ये ना सोचे कि नबी ने फ़ैसला किया तो उसका हो गया, नहीं, हमारा फ़ैसला भी गलत हो सकता है, लेकिन बाद में जब अल्लाह के यहाँ फ़ैसला होगा तो इंसाफ वहाँ होगा। इसलिए आदमी आखिरत को याद रखे। जब ये सुना उन लोगों ने तो दोनों जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमारा हमारा है, जब नबी ने आखिरत का डराया, मौत का खौफ दिलाया, तो दोनों कहने लगे अल्लाह के नबी हमारा नहीं, उसको दे दो। वो कह रहे नहीं, इसको दे दो। दोनों कह रहे हैं पल्ला झाड़ ले। पहले थोड़ी देर पहले दोनों कह रहे थे मेरा मेरा है, थोड़ी देर बाद कह रहे नहीं तेरा है तेरा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इज़हबा फ़क़्तसिमा सुम्मा इस्तक़ीमा, अच्छा ले जाओ तुम इसके आधे आधे टुकड़े कर लो, फिर गोटी डाल लो, परअंदाज़ी कर लो, जिसके हिस्से में जो है वो ले लो। इस तरह से मामला ख़त्म करो। इसको कहते हैं सुलह। जब कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि किसका क्या हक है, तो बेहतरीन हल क्या है, सुलह कर ली जाए, किसी पर मामला समझौता करे। इसको समझौता कहते हैं, समझौता। तो बहरहाल पांचवी चीज़ ये है कि मरने से पहले अगर जो बंदों के हुकूक है उससे जो है माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छठी चीज़ ये है कि कर्ज़, मरने से पहले कर्ज़ अदा होना चाहिए। वो कर्ज़ चाहे अल्लाह का हो चाहे बंदों का हो। अल्लाह का कर्ज़ क्या है, नमाज़ें छूट गई हैं तो पढ़ लेना चाहिए उसको, रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं सबसे पहले उसको मुकम्मल कर देना चाहिए, किसी ने नज़र मानी है उसको पूरा करे, अल्लाह का जो भी कर्ज़ बाकी है, ज़कात देना था पेंडिंग है फ़ौरन उसको अदा करे। इसको कहते हैं अल्लाह का कर्ज़। इससे पहले कि मौत आ जाए और ये कर्ज़ धरा का धरा रह जाए, अदा कर लेना चाहिए। दूसरा कर्ज़ है बंदों का। हमने किसी से पैसे ले रखे हैं, हिसाब किताब मामला है, वो फ़ौरन जो है अदा होना चाहिए, उसमें किसी तरह की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनको हमला हुआ, मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो हकीम ने, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप 1 या 2 दिन में रुखसत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बचने की उम्मीद नहीं है। जब ये उन्होंने सुना तो सही बुखारी के अल्फाज उन्होंने क्या कहा या अब्दुल्ला, अय अब्दुल्ला, जो उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, कहा अब्दुल्ला उन्जुर मा अलैया मिन अद-दैन, ज़रा पता कर मेरे ऊपर कर्जा कितना है। फ़हसबूहु फ़वजदूहु सित्ततन व समानीन अल्फ़न, तब लोगों ने शुमार किया, जब चेक किया कि कितना कर्जा है तो कितना निकला, 86,000 दिरहम या दीनार मिला। ये रुपया नहीं, 86,000 दिरहम दीनार, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उमर रज़ियल्लाहु को जैसे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, फिक्र क्या हुई, कर्ज, कि हमारा जो कर्ज है वो मामला कैसे होगा। इसलिए मेरे भाइयों, 7वीं चीज़ ये है कि आदमी मरने से पहले, छठी चीज़ ये कि मरने से पहले जो कर्ज है, बंदों का कर्ज है, वो उसको अदा करे। आगे बढ़ते हैं। 7वीं चीज़ है वसीयत। हर आदमी मरने से पहले वसीयत बना के रखे। वसीयत में हर तरह के मामले हो सकते हैं। मुझे नहलाएगा कौन, मरने के बाद कफन कौन देगा, कौन से कब्रिस्तान में दफन करना है, मेरे साथ क्या करना क्या नहीं करना है, मेरी विरासत तकसीम करना है, कैसे तकसीम करना है, इस्लाम के मुताबिक तकसीम करना है, ये सारी चीज़ें, यानी जो जो बुराइयाँ उसके समाज में हो रही हैं, मरने से पहले उसको वसीयत बना लेना चाहिए कि हमारे मरने के बाद ये खुराफात नहीं होने चाहिए।
یا اور بھی کچھ اس کو مشورہ کرنا ہے, وصیت کرنا ہے, مال کسی کو دینا ہے, جو بھی چیزیں ہیں وصیت بنا کے رہے, کیونکہ نہیں معلوم کب اسے مرنا پڑے. ایسا تو ہے کہ ملک الموت آئے گا تو ٹائم دے گا, تمہاری کوئی آخری خواہش ہے, یہ ملک الموت نہیں پوچھتا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے نا. یہ دنیا والے موت کس سے دیتے, پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش ہے, لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ایک سیکنڈ میں نہیں دے گا, آپ سے آخری خواہش نہیں پوچھے گا, آپ کو وصیت بنانے کا ٹائم نہیں دے گا. اس لیے پہلے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کی وصیت ہمیشہ بنی رہنی چاہیے اور ہر 2 دن پہ اپڈیٹ ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی مسلمان کی زندگی میں 2 دن نہ گزرے کہ اس کی وصیت تیار نہ. آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو, موت کے لیے 8ویں تیاری یہ ہے کہ آدمی جسمانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھے موت کے لیے. جسمانی لحاظ کا مطلب یہ کہ ہمارے جو بال چھوڑنے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. جیسے داڑھی کے بال ہیں, داڑھی کے بال کٹنے نہیں چاہیے. داڑھی کے بال آپ کاٹ لیے اور اسی وقت آپ کی موت ہو گئی تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس فرشتے کو کیا منہ دکھائیں گے, اگلا مرحلہ کیسے آپ طے کریں گے؟ کیونکہ فرشتہ دیکھے گا, فرشتے کو بھی پتا نا کیا اچھا ہے کیا برا, آپ کی شکل دیکھے گا کیا حالت ہے, تو یقیناً تو کا کام ہے جان نکالنا, لیکن وہ اس طرح سے تو آپ کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا نا جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے, پتہ نہیں کب چلنا پڑے, اللہ سے بغیر داڑھی کے نہ ملے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے, ان کو کینسر ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ کیمو دینا پڑے گا, اس سے آپ کے بال جھڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کیا داڑھی کے بال بھی گر جائیں گے؟ ہاں کہا داڑھی کے بال بھی گر جائیں گے, لیکن بعد میں آ جائیں گے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ داڑھی کا بال گرنے کے بعد آنے تک میں زندہ رہوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ داڑھی کے بال گرے اور میری موت آ جائے. کہا نہیں, میں کینسر میں مرنا پسند کروں گا, لیکن بغیر داڑھی سے اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا. وہ اس کینسر میں فوت ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, لیکن کیمو لینا پسند نہیں کیا انہوں نے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھائے یہ ضروری تھا, وہ کیمو لے سکتے تھے, اور کسی بیماری کی وجہ سے اگر بال گرتے اسی حالت میں موت بھی ہو جاتی تو عذر تھا, ایکسکیوز تھا, اللہ معاف کرتا, اللہ معاف کرتا. لیکن یہ کمال کا تقویٰ, دیکھیے اللہ والے ہوتے, کمال کا تقویٰ کہ بیماری کی وجہ سے بھی کوئی معقول وجہ ہے, اس وجہ سے بھی ہمارے داڑھی کے بال نہیں گرنے چاہیے. انہوں نے موت کو گلے لگا لیا, کینسر کے علاج کو دھتکار دیا, لیکن کیمو نہیں لیا, صرف یہ اسے کہ داڑھی کے بال نہیں گر جائے. شیخ رحمہ اللہ. اور آج ہمارا حال کیا, نہ کوئی کینسر ہے نہ کوئی بیماری ہے, ہٹھا کٹا ہے, جا کے سیلون میں بیٹھ کے داڑھی ختم کروا رہے ہیں. یہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. یہ آدمی موت کا ذکر نہیں کر رہا, یہ آدمی یہ سمجھا ہوا کہ مرے گا نہیں, ایسے ہی لوگوں بارے قرآن نے کہا یہ موت سے بھاگ رہے ہیں. دوسری موت کی تیاری ہے کہ ہمارے جو بال صاف ہونے چاہیے وہ صاف رہیں. ناف کے نیچے بال ہے, بغل کے بال ہے, اللہ کے نبی نے کہا صحیح مسلم کی حدیث 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا. اب ایسا نہ ہو کہ آدمی مر جائے اس کے بال بڑے ہوئے ہیں, بھائی جو نہلائیں گے کفنائیں گے ان کو وہ کسی کراہت محسوس کریں گے. تمہارا آخری غسل ہے اور آخر اللہ کے پاس جا رہا, اس حالت میں اس گندگی کو لے کے جاؤ اللہ کے پاس. تو اس لیے وہ چیز بھی کلین ہونی چاہیے تاکہ آدمی کبھی بھی موت آ جائے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ جو اس کا آخری عمل ہے وہ دین پر ہو. آخری مرتے مرتے کوئی ایسی بات نہ بول دے کہ اس کی پوری زندگی بھر کی محنت برباد ہو جائے. ہمیشہ محتاط رہے. اور خاتمہ بالخیر, اللہ کے نبی ہمیشہ سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر باقی رکھ. ورنہ کیا ہوتا ہے, کتنے سارے لوگ ہیں زندگی پر اچھا کام کرتے ہیں آخر میں گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. 9ویں ذمہ داری ہے. آگے بڑھتے ہیں. 10ویں اور آخری چیز سے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر بالکل موت سامنے آ جائے, موت کا فرشتہ پہنچ جائے, ہمیں لگے کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں بچیں گے, ایسے وقت میں ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے اچھی, اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے, وہ ہوا فی الموت, اور وہ موت کی ڈگار پہ تھا, یعنی بس مرنے ہی والا تھا. اللہ کے نبی پہنچے اور کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کیف تجدک, تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ ارجو اللہ تعالی, کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے. واللہ یا رسول اللہ ارجو اللہ, اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, جنت کی امید ہے. واخاف ذنوبی, لیکن مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد مؤمن فی مثل هذا الموت, کہ یہ دونوں خیال, ایک جنت کی امید اور گناہوں سے ڈر, یہ دونوں خیال جس بندے کے اندر موت کے وقت آ جائے, الا اعطاہ اللہ ما یرجو, تو جو امید رکھتا ہے اللہ اسے دیتا ہے, اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے آمنہ مما یخاف, اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ اس سے امن میں دے دیتا ہے, یعنی گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے. تو اگر بالکل موت ہمارے سامنے آ جائے اس وقت بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا,
जन्नत की उम्मीद रखें। ये नहीं सोचना शैतान हमें हर पल में यूज करता है, अरे तू इतना बड़ा पापी था तो ये क्या बख्शिश होगी, मारा। नहीं नहीं, शैतान को वहाँ भी शिकस्त देना है। अल्लाह की रहमत बड़ी है, हमने कितना भी गलतियाँ किया हो, हम हमेशा तौबा करते रहें और मरते वक्त अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत देगा। हमारे गुनाह कितने बड़े क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। ये सोच हमारी होनी चाहिए, अल्लाह से हम अच्छी उम्मीद रखें। लेकिन इसके साथ साथ इतना और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि जन्नत हमारी खरीदी हुई है, हमने फला पीर के हाथ पे बैत कर ली और वो धड़ाक से जन्नत में पहुंचा देंगे। इसलिए अखाफ़ु ज़ुनूबी, अपने गुनाहों का डर भी होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हमने फला पीर के हाथ में बैत की अब तो हमारा बेड़ा पार है। नहीं, गुनाह अगर हमने किए उसका डर होना चाहिए, हमारी गर्दन झुकी होनी चाहिए। हम अल्लाह के सामने तकब्बुर ना करें कि हमने इतना बड़ा तीर मार लिया है, इतनी नमाजें पढ़ी है, जन्नत तो पक्की है। नहीं, अरे अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जिनको जन्नत की सर्टिफिकेट दी, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, इन लोगों के आखिरी वक्त के हालात आप पढ़ें कि जब दुनिया से जा रहे थे डरते डरते कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो, जबकि हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट है। तकब्बुर नहीं था। ये लोग जिनको दुनिया में जन्नती कह दिया गया, मौत के वक्त ये भी अल्लाह से डर रहे थे। उमर फारूक जिनके हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट थी, मरने से पहले कर्ज की फिक्र है, मरने से पहले बाद साहबा को बुलाते हैं और वो परेशान होते हैं। बाद साहबे कराम कहते हैं कि अल्लाह उमर फारूक आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या दिक्कत है, अरे आपकी वजह से तो मुसलमानों ने इतनी तरक्की किया, आपकी वजह से इस्लाम मजबूत हुआ, आप तो अल्लाह के नबी की दुआओं का नतीजा है। उमर फारूक कहते हैं जो गवाही तुम यहाँ दे रहे हो अल्लाह के बाद भी दे सकते हो। अल्लाह अकबर, ये उनकी आजिज़ी है, ये इनकिसारी है। इतना बड़ा आदमी जिसको देख के शैतान नहीं भागता, मरते वक्त वो इतना डरा हुआ अल्लाह ताला से, गुनाहों का इतना डर खौफ है, जबकि जन्नत कन्फर्म है उस आदमी के लिए। और हमारा हाल क्या है, आज किसी पीर का हाथ पकड़ लिया तो समझते अब जन्नत कन्फर्म हो गई हमारे लिए। ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई पेशिंग गोई है, ना कोई वही आई हमारे ऊपर और जन्नत के मालिक बन गए। ये नहीं होना चाहिए। मरते वक्त जन्नत की उम्मीद ज़रूर रहे, लेकिन गुनाहों का डर भी लगा रहे। हम अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें, इंशाअल्लाह ये चीज़ रहेगी तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा, गुनाहों से हमको बचा लेगा। ये चंद बातें थी मौत की तैयारी के सिलसिले में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, जब तक ज़िंदा रहें ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जब अल्लाह मौत दे ईमान और इस्लाम पर। आमीन रब्बल आलमीन।